آج ہم نے یہاں پر آپ حضرات کو چند اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے. آپ بخوبی طور پر اس تاریخی ثانیہ سے واقف ہیں جب 11 فروری 1984 کے روز بھارتی حکام نے بدنامی زمانہ تہاڑ جیل میں بابائی قوم محمد مقبول بٹ کو تختہ دار پر چڑھا کر شہید کر ڈالا. بظاہر اگر نور آفتاب غروب ہو گیا، لیکن سپیدہ سحر نمودار ہونے کے ساتھ ہی آفتابی حریت جاہ جلال کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کو پروان چڑھانے کے لیے کرنیں بکھیرنے لگا. جس کرن کو گول کرنے کی کوشش کی گئی وہی شعلہ خورشید بن کر جلوہ افروز ہو گئی. شہید موصوف کی عظیم فقید المثال قربانی نے قومی کشمیر کی رگوں میں رواں خون کو انقلابی حرارت بخشی اور یہی مجاہدانہ قربانی رواں تحریک انقلاب کی پیش خیمہ ثابت ہوئی. شہید اعظم نے غیروں کے تسلط سے جموں کشمیر کے عوام کو آزادی دلانے کی خاطر خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. انہوں نے اپنی زندگانی کی قربانی دے کر مسئلہ کشمیر کو ایک نئی زندگی دی اور دنیا بھر میں آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی قوموں کے لیے ایک مثال قائم کی. شہید اعظم محمد مقبول بٹ رحمۃ اللہ علیہ کو ہر ایک طبقہ فکر سے وابستہ لوگ احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک ایسا منفرد مقام حاصل ہے جو جدید تاریخ کشمیر میں کسی بھی کشمیری باشندے کو حاصل نہ ہو سکا. جموں کشمیر پر مسلط شب غلامی کا سینہ چاک کرنے کے لیے قدرت نے عزم و ہمت، صبر و رضا کے جس عظیم پیکر کو مبعوث کیا، اس سے تاریخ نے شہید اعظم محمد مقبول بٹ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تا ابد حیات کر دیا. شہید بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آزادی کی تڑپ تھی. اسی تڑپ نے ان کو حوصلہ دیا اور انہوں نے عزم صمیم اور زندہ دلی کے ساتھ شہادت کے منصب کو مسکراتے ہوئے گلے لگایا اور تختہ دار پر چڑھ کر ان تمام شہدائے کشمیر کی رہنمائی کا اعزاز پایا جو جموں کشمیر کی آزادی کی صبح تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے. یہ مرد آہی اس وقت آزادی کی خاطر اکیلا ہی اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر میدانی کارزار میں نکلا تھا جب قوم خوابی غفلت میں سوئی ہوئی تھی. تحریک آزادی مانگنے کے جرم میں 13 سالوں کی مجموعی جیل کاٹنے کے بعد بھارتی حکام نے انہیں تختہ دار پر چڑھا کر پھانسی دی. اس طرح تحریک آزادی کے عظیم سپہ سالار نے اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر آلام و مصائب کی راہ اختیار کر کے تحریک آزادی کے شمع کو اپنے خون سے فروزاں کیا. ایک مقبول بٹ کو قتل کرنے کے ساتھ ہی جموں کشمیر کے طول عرض میں لاکھوں مقبول پیدا ہوئے جو مقبول بٹ رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر آج تک بے مثال قربانیاں پیش کر رہے ہیں. کرن
جو قتل کی گئی آفتاب بن گئی۔ شہید اعظم محمد مقبول بٹ رحمۃ اللہ علیہ انقلابی لیڈرشپ کے لیے ایک ایسی مثال ہے جس کو دیکھ کر لیڈرشپ کو از خود اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آیا مقبول بٹ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی شخصیت میں موجود خصوصیات میں سے ان میں ایک بھی خاصیت موجود ہے۔ بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب منگلا ریسٹ ہاؤس میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ملاقات ہوئی تو بھٹو صاحب نے بٹ صاحب کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی، مگر بٹ صاحب نے جواباً بتایا کہ میری منزل وزیر اعظم کی کرسی نہیں بلکہ جموں و کشمیر کی مکمل آزادی و خود مختاری ہے۔ پھانسی سے بچنے کے لیے بٹ صاحب بھارتی حکام کے سامنے کسی بھی بات پر خفیہ سودا کر سکتے تھے، مگر بٹ صاحب نے ہر لالچ کو ٹھکرا کر پھانسی پر چڑھ کر شہید ہونے کو ترجیح دی۔ پچھلے 64 سالوں کے دوران اگرچہ جموں کشمیر میں کئی ایسے گھرانے بھارتی افواج کے ظلم کا شکار ہو کر اپنے 4 بیٹے یا بھائیوں سے محروم ہو چکے ہیں، مگر لیڈرشپ میں مقبول بٹ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی مثال ہے جہاں خود مقبول صاحب کے علاوہ ان کے 3 اور بھائی شہید ہو چکے ہیں، جن میں شہید حبیب اللہ بٹ، شہید غلام نبی بٹ اور شہید منظور احمد بٹ شامل ہیں۔ بٹ صاحب کی ذات پر تحقیق کریں گے تو ان کی قربانیاں سب پر باری پڑے گی۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور قومی کشمیر سے بابائی قوم شہید اعظم محمد مقبول بٹ کی 28ویں برسی کے موقع پر 11 فروری 2012 کو مکمل اور ہمگیر ہڑتال کرنے کی اپیل کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ٹرانسپورٹروں، دکانداروں اور ملازمین سے بھرپور تعاون کرنے کی امید ہے۔ اس دن کی اہمیت کے پیش نظر سری نگر، برسلز، انگلینڈ، لیوٹن، مظفرآباد، راولپنڈی وغیرہ شہروں میں جلوس نکالے جائیں گے۔ اس کے علاوہ لبریشن فرنٹ آر کی طرف سے ماس پیٹیشن کا ایک ڈرافٹ بنایا گیا جس میں مقبول بٹ رحمۃ اللہ علیہ کی جسد خاکی کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور سبھی طبقہ جات سے وابستہ لوگ دستخط کریں گے۔ دوسرا اہم ایشو جو ہم پریس کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے جموں کشمیر میں بلا روک جاری انسانی حقوق کی پامالی۔ اس حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ جموں کشمیر میں موجود قابض فوجی، نیم فوجی اور پولیس کے افسران اور اہلکاروں کو جو یک کے بعد دیگرے ترقیاں اور میڈل مل رہے ہیں وہ محض کشمیریوں کا قتل عام کرنے کے عوض ان کو دیے جا رہے ہیں۔ بطور مثال ہم ہزاروں واقعات میں سے چند ایک کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ مارچ 2001 کے دن جنگلات منڈی اسلام آباد میں 3 کشمیری مارے گئے اور اس میں براہ راست ملوث سیکٹر 1 RR کے کمانڈر بریگیڈر وکرم سنگھ کو جرم میں ملوث ہونے کے بجائے میڈل سے نوازا گیا۔ یس کشمیر نامی ایک رضاکار تنظیم نے یہ معاملہ سرکار کی نوٹس میں لایا مگر نام نہاد سرکار نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ رنگ بل متل کپوارہ میں متل کے شہید محمد عبداللہ بٹ ولد غلام قادر بٹ کے رشتہ داروں نے جموں کشمیر ہائی کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی تھی اور جموں کشمیر ہائی کورٹ نے بھارتی حکومت، جموں کشمیر پولیس اور منسٹری آف ڈیفنس کو نوٹس جاری کیے جس کا جواب آج تک نہیں آیا۔ اب اس کی سنوائی
की अगली तारीख 13 फरवरी 2012 को है। मामला यहाँ पर ही खत्म नहीं हो रहा है। जिस ब्रिगेडियर विक्रम सिंह ने एक गुनाहगारी हरकत की थी, फर्जी झड़पें करवाने के बदले में तरक्कियां पाकर आज फौज की मशरकी कमान का कमांडर बन गया है। और मीडिया की खबरों को अगर सही मान लिया जाए तो हुकूमत हिंद अब इसको कश्मीर में फर्जी झड़पें करवाने के बदले में फौज का सरबराह बनाने जा रही है। जिस अफसर को फर्जी झड़पें करवाने के लिए तरक्कियों पर तरक्कियां दी गई, वो अफसर फौजी सरबराह बनने के बाद किस हद तक कश्मीरियों का कत्लेआम करवाएगा, इसका अंदाजा बआसानी लगाया जा सकता है। फौजी सरबराह बनने की लालच में मज़कूरा फौजी अफसर अफसा न हटाने की भरपूर वकालत करता है। एडवोकेट जलील इंद्राबी के कत्ल में मुलविस मेजर अवतार सिंह कनाडा में खुलेआम घूम रहा है। पथरीबल में फौज के हाथों 5 बेगुनाह कश्मीरियों को 25 मार्च 2000 में फर्जी झड़प में अब्दी नींद सुला दिया। बाद में जब तहकीकाती कमीशन बिठाया गया तो उस कमीशन ने भी उनकी बेगुनाही की तस्दीक की। मिचल कुपवारा में रफी आबाद के 3 बेगुनाह मासूम शहरियों को फर्जी झड़प में 30 अप्रैल 2010 में बिरोनी मिलिटेंट करार देकर शहीद किया गया। 2008 और 2010 की पुरअमन अवामी एजिटेशन के दौरान सैकड़ों मासूम और किमसन बच्चों को गोलियों से गूंद कर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया और ये सारा मंजर मीडिया के जरिए दुनिया भर ने देख लिया। 5 जनवरी 2012 को बोनियार उड़ी में बिजली की अदमी दस्तयाबी के खिलाफ लोग NHPC के दफ्तर के सामने पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, तो वहां पर तैनात जालिम CISF के एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके बहुत से लोगों को शदीद जख्मी किया और ट्यूशन से वापस आ रहे 18 साल मासूम तालिब इल्म मोहम्मद अल्ताफ को अब्दी नींद सुलाया गया। नई दिल्ली में साबिक मरकजी वजीर कानून और कश्मीर कमेटी के सरबराह श्री राम जेठमलानी की रिहाइश गाह वाक़ा अकबर रोड पर एक मुज़ाकरा के दौरान इस बात का एतराफ़ किया गया कि जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के हाथों संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई और हो रही है, जिस पर रोक लगाने की अशद ज़रूरत है। इंसानी हकूक़ की पामालियों, कत्ल गारत और फर्जी झड़पों को उस सूरत में रोका जा सकता है अगर भारतीय अफवाज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस में मौजूद मुलजिमीन को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए। मीडिया की इत्तला के लिए ये बात यहाँ पर कहना ज़रूरी है कि इस जैसे हज़ारों वाक़ात को बैनुल अक़वामी फोरमों में लिबरेशन फ्रंट के के सरपरस्त आला और कश्मीर सेंटर ब्रसल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैरिस्टर अब्दुल मजीद रुम्बू ने उठाने में बेहद कोशिश की, जिसके लिए लिबरेशन फ्रंट उनकी काफ़ी शुक्रगुजार है। चनाचे आप हजरात ने काफ़ी सब्र तहम्मुल से यहाँ पर बैठ कर अपना दस्त ताउन पेश किया, इसके लिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आपकी बेहद मशकूर है। ग्यारह फरवरी आने वाला है। एक तो ये, दूसरा वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिसमें हमने बताया ब्रिगेडियर जो विक्रम सिंह था वो तो उस जगह में मुलविस पाया गया, अभी तक वो आज़ाद घूम रहा है। नंबर 1। नंबर 2, उसको हुकूमत इनको क्या करना चाहिए अगर वो यहाँ जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, कत्ल गारत या रेप या फर्जी झड़प में रुकवाना चाहती है तो उनको ऐसे अपराध को सज़ा दी जानी चाहिए।
دوسری بات یہ ہے آپ کو پتا کہ بہت سارے ایسے واقعات یہاں پہ بہت بار اسٹرائک کی کال بھی دی گئی لیکن ابھی تک گراؤنڈ سچویشن کی اگر ہم بات کریں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے چاہے 1 سال 2 سال 3 سال یا 4 سال بھی لگے آپ کی ایک لائے عمل ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہے کوئی پروگرام ہے. دیکھیے ہم یہاں ہی نہیں بلکہ مطلب جموں کشمیر میں جہاں بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم یہاں ہی خالی اس کو اجاگر نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمارے سرپرست اعلیٰ جو یہاں برسلز میں وہ بھی وقتاً فوقتاً وہ جو ہیومن وائلیشن ہو رہی ہیں وہ اجاگر کرتے رہتے ہیں. وجال صاحب آپ نے کہاں رکھے وہ جو مجھے صاحب نے وہ میں نے سب کو ان کو دے دیا آپ نے ان کو دیجیے وہ کہتے ہیں آپ دیکھیے ان کا کام کر رہے ہیں. ابھی آپ نے اسٹرائک کی کال بھی دی ہے تو یہ بتائیے اسٹرائک کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اسٹرائک سے ہمارے مقاصد جو ہے وہ حل ہو رہے ہیں کیونکہ اس سے اور ایک بات ہو رہی ہے جو ہمارا روزگار ہے اس کو بھی منفی اثرات سے پڑ رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک 11 فروری 1984 میں مقبول صاحب کو ہینگ کیا گیا اس کو پوری قوم ایک ہیرو کے طور پر دیکھتی ہے. تو 1984 سے اب تک مطلب 28 سال گزر گئے ہیں لوگ خود بخود ہڑتال کرتے ہیں. ہم نے ان کو اپیل کی ہے ان کا تعاون چاہے ہم نے ٹرانسپورٹ حضرات یا دکاندار یا وکلا برادری سبھی طبقہ ہے فکر سے لوگوں سے ہمیں اپیل کی ہے کہ وہ اس ہڑتال کو کامیاب بنائیں. جی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جسد خاکی ہے وہ یہاں پہ لائی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ صحیح ہے کہ ان کی جسد خاکی یہاں پہ لائی جائے؟ دیکھیے یہ خالی جموں کشمیر کے پیشنٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے. پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مقبول صاحب کی جو زمین ہے وہ کشمیر کے حوالے کی جائے. وہ خود اس کو عیدگاہ میں ہم نے ان کے لیے ایک کور رکھی ہے پوری میں سپرد خال کریں گے.